بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب افغانستان میں حالات جو بگڑیں گے اور ایسے بگڑیں گے کہ پھر ان کو سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ دیکھیے آج تو یہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ اپنا کھیل وہاں رچا رہی ہیں، جس طرح بھی ان کے کیا مفادات ہیں، کیا ان کے ایمز ہیں، یہ سب ہم پر واضح ہے۔ ہم اس خطے کے رہنے والے لوگ ہیں، پچھلے 30 سال سے یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آج جناب والا کابل شہر میں، آج یعنی 3 فروری کو کابل شہر میں 4 دھماکے ہوئے تھے، جن میں 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ان میں جماعت اصلاح کے استاد عاطف، یہ ایک کمانڈر تھے سابق، اور جماعت اصلاح کے نام سے ایک سیاسی جماعت یہ چلا رہے تھے، ان کو یہ اس میں مارے گئے ہیں۔ یہ جو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ افغانستان میں بیشتر جو مجاہد تنظیمیں تھے نا، پرانے جو کمانڈر تھے، انہوں نے اب اپنے سیاسی گروپ بنا لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ الیکشن میں ہی ہیں، اور یہ الیکشن ہو کے رہیں گے۔ ان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ بھی غیر ملکی طاقتیں، امریکہ یا UNO سمیت کوئی قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ جو طالبان یہ بات کہتے ہیں کہ وہ حکومت پر قبضہ کریں گے اور یہاں اسلام کا نظام نافذ کریں گے، جو مقامی آبادی ہے نا وہاں کی کابل کی، اس کو اس بات پہ ابھی اتنا یقین نہیں آیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قریباً 70% علاقے پہ مجاہدین کا، طالبان کا کنٹرول ہے، لیکن یہ کنٹرول ان کا ہے بندوق کے ذریعے۔ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ 80% لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوں۔ وہاں آپ کو پتہ ہے ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تو ایک نئی قوم آباد ہوتی ہے، نئی زبان بولی جاتی ہے، ان لوگوں کی اپنی روایات ہیں، اپنے نظریات ہیں، وہ ان سے ہرگز نہیں ہٹتے۔ اب یہ جو استاد عاطف کو جو مارا گیا ہے، اس کی ذمہ داری طالبان نے لی ہے، کیونکہ وہ جو لوگ ان کے مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ اسلامی نظام کے خلاف ہیں۔ دوسری جناب کارروائی ہوئی ہے قندوز صوبہ کے ضلع امام صاحب میں، یہاں پہ افغان فضائیہ نے بمباری کی ہے، جس میں 5 بڑے اہم لوگ جو تھے وہ مارے گئے ہیں اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کے یہ 5 جو لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ میں ایک دن کا آپ کو بتا رہا ہوں سارا کچھ۔ تیسری کارروائی جناب ہوئی ہے ہلمند میں، یہاں بھی ایئر فورس سے بمباری کی گئی ہے، جس میں ایک اہم کمانڈر جو ہیں ان کے مرنے کی اطلاع ہے۔ جلال آباد میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک بہت اہم جو سرکاری افسر ہے ان کی موت ہوئی ہے اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آج کل تہران کا دورہ کر رہے ہیں ہمارے طالبان جو بھائی ہیں، لیڈر، یہ آج کل دورہ کر رہے ہیں، اور اب یعنی یہ بالکل اچانک ان کا دورہ، دیکھیے اب انہوں نے مجھے ایسے لگتا ہے انہوں نے اپنی ترجیحات چینج کر لی ہیں، اور ان تبدیل شدہ ترجیحات میں ان کے نزدیک تہران کا بھی ایک اہم رول ہے۔ اگر وہ اہم رول نہ ہو تو طالبان لیڈروں کو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نظریات کے حساب سے بھی طالبان تو بڑے کٹر قسم کے دیوبندی ہیں، وہ تو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب وہ ادھر سے سعودی عرب وغیرہ سے ہٹ کر، تو یہ جو جیسے پاکستان میں نئی چینج محسوس کر رہا ہے، طالبان بھی اس میں محسوس کر رہے ہیں، اور وہ اب تہران کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ مشترکہ دشمن ہے امریکہ، تو یہ بھی مشترکہ دشمن جو ہے نا وہ آپ کے ہمسائے کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہی ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ یہ کر رہے ہیں۔ تہران میں انہوں نے بیان دیا ہے، جو طالبان کی طرف سے ان حملوں کے بعد جو بیان جاری ہے، انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لے اشرف غنی، لیکن یہاں پہ سوائے اسلامی نظام کی اور ہم کسی بات پہ متفق نہیں ہیں، ہم اور کوئی بات قبول نہیں کریں گے، اور یہاں سے امریکنوں کو جانا پڑے گا۔ دیکھیے یہ تو ان کا نقطہ نظر ہے بڑا پرانا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں
کہ یہ ہم نے جدوجہد جو کی ہے وہ اسلام کے نفاذ کے لیے کی ہے. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے یہ ان کی طالبان کی مطلب درد سر تو نہیں ہے. دوسری طرف جو اسٹیک ہولڈر تمام اسٹیک ہولڈر، اب دیکھیے اگر 10 یا 12 اسٹیک ہولڈر ہوں ان میں سے چاہے کتنا ہی طاقتور ہو ایک بندے کی رائے نہیں چلا کرتی. یہ کو دیکھیں نا، ایک کو امریکہ تو نہیں ہے، امریکہ یونیلیٹر پار ہے، وہ اکیلا دنیا کے کئی ملکوں پہ اپنا فیصلہ مسلط کر سکتا ہے. لیکن جب ایک جگہ پہ 10 مختلف پارٹیاں یا 15 مختلف پارٹیاں، یہ تو ان کا تو جو جرگہ ہے پتہ نہیں اس میں 200-300 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کی اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب جو ہیں وہ صرف طالبان کی بات مان کے چپ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بالکل اسٹریٹ اوے بتا دوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو معاملات ہیں نا یہ پھنسیں گے، اور یہی انڈیا چاہتا تھا، یہی اس نے کیا. انڈیا نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ناظرین کرام میں کام کیا ہے. پاکستان کے ساتھ جلال آباد کی سرحد ہے. آپ کو پتہ ہے جلال آباد میں اگر کسی بندے کے مطلب اگر کسی کی انگلی پہ کٹ بھی لگ جاتا تھا نا تو اس کو ادھر پشاور میں علاج کرانے آنا پڑتا تھا. انہوں نے جلال آباد جیسے کچے ٹوٹے پھوٹے شہر میں ان کو سولر سسٹم لگا کے دیا، ان کو کھیتی باڑی کروا کے دی ہے، ان کو انہوں نے اسکول بنا کے دیے ہیں. یہ الگ بات ہے ان اسکولوں میں کورس جو ہیں وہ انڈیا کے چھپ کے کتابیں انڈیا سے آ رہی ہیں لیکن پڑھایا جا رہا ہے. ان کی بچیوں کے لیے ووکیشنل سینٹر قائم کیے ہیں، ان کی عورتوں کو کام پہ لگایا، ان کو کھیتی باڑی پہ لگایا. آپ کو میں عرض کر دوں کہ یہ افغانستان کی زمین اتنی زرخیز ہے، کہتے ہیں کہ یہاں بندہ بھی کاٹ کے گاڑ دو تو وہ بھی اگ پڑتا ہے. انہوں نے این جی اوز کے ذریعے وہاں خدمت کا بڑا جال بنایا، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے دیے ہیں جہاں سے اپنی زمینوں کو سیراب کر رہے ہیں. آپ ان بنیادی حقیقتوں کو نہ بھولیں. یہ صرف اسی بات پہ وزید رہنا کہ اسلام ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو سب رشتوں پہ غالب آ جائے گا، یہ ہمارا ایمان تو ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. اگر پریکٹیکلی ایسا ہو تو سعودی عرب ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یہ امارات ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے، سعودی عرب ترکی کے ساتھ یہ سلوک کرے، امارات ترکی کے ساتھ یہ سلوک کرے. یہ جذباتی باتیں نہیں، سے باتوں سے دنیا چلتی نہیں ہے. اب ہمیں جذبات سے باہر نکل کے حقائق کی دنیا کا سامنا کرنا ہوگا. اور حقائق، زمینی حقائق ناظرین کرام یہ ہیں کہ طالبان کو جو فتح حاصل ہے، جو طاقت حاصل ہے، وہ ان کے نظریات کی بنیاد پر ہے، ان کے طاقت کی بنیاد پر ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو مجاہد ہیں، وہ تو ان کے لیے تو زندگی اور ان کے لیے موت کی زندگی کی کیا اہمیت ہے، وہ تو اپنا فخر سمجھتے ہیں شہید ہونا. تو اس لیے اگر ہم اسی بات پہ لگے رہیں کہ نہیں اب وہ جو بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مان جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ فلانے مل جائیں گے اور یہ مل جائیں گے، نہ. ایسی کوششیں پاکستان نے بہت سنجیدگی کے ساتھ، چین نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کی ہیں کہ مختلف جو وہاں کے بڑے گروہ ہیں نا، ازبکوں کا تو قریباً اتحاد ہو گیا تھا طالبان کے ساتھ. لیکن اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ شمالی اتحاد والے ہیں تو پکے مسلمان، نمازیں وہ بھی 5 پڑھتے ہیں، نماز روزے بھی رکھتے ہیں، بالکل دیندار ہیں جیسے پاکستانی، اور بڑے ہم سے زیادہ سختی کے ساتھ دیندار ہیں. وہ تو متشرع بھی رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر سیکولر مزاج ہیں. یہ سینٹرل ایشیا والا جو اسلام ہے نا وہ ادھر آیا ہوا ہے. ادھر یہ مطلب مکہ، یہ مدنی اسلام، مکی اسلام نہیں آیا ہوا ادھر سینٹرل ایشیا والا. اور سینٹرل ایشیا والا اسلام جو ہے نا وہ قوالیوں نعتوں والا اسلام ہے، وہ یہ مار دھاڑ والا نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ نا ایک حد سے زیادہ کمپرومائز کریں گے نہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ جب طالبان کی طرف سے اس بات سے بنیادی انکار ہی ہو رہا ہے، اب انہیں تہران میں بھی کہہ دیا کہ وہ سوائے اسلامی نظام کے کسی بات پہ متفق نہیں ہوں گے، تو مجھے آپ بتائیں نا اس طرح جو دوسرے فریق ہیں وہ کہیں گے جی ہمیں نہیں چاہیے جناب، ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، کیا کریں گے پھر؟ بس لڑائی ہے نا دوبارہ. تو اب انہوں نے اپنے قدم بڑے پکے جما لیے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، یہ میں نے آپ کو آج 4 خبریں سنائی ہیں.
صرف ایک کارروائی جو کابل والی ہے جس میں کہ وہ اس کو لیڈر کو مارا استاد عاطف کو، وہ شاید طالبان نے کی ہے. باقی تمام کارروائیاں تو طالبان کی جو مطلب اینٹی فورس ہے یعنی افغانستان نے کی ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں کہ آج اشرف غنی نے بڑا اہم دورہ کیا این ڈی ایس کا، وہاں میٹنگ ہوئی ہے بڑی اہم. این ڈی ایس آپ کو پتہ ہے ان کی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پہ را کے سی آئی اے کے 2-3 اور ایجنسیوں کے بڑے اہم لوگ موجود تھے، جہاں ایک بڑی خاص میٹنگ تھی جس میں اشرف غنی کو بلایا گیا. اس کو بریفنگ دی گئی ہے تازہ کہ اب ہماری موڈس اپرنڈائی کیا ہوگی. آپ کو جلدی بڑی حیران کن خبریں سننے کو ملیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.